سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ہر لمحہ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے اوپر کچھ باتیں ایسی ہیں جو قولی طور پر واجب ہیں۔ قول کہتے ہیں بات کہنے کو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا واجب ہے، ضروری ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو قول اور فعل دونوں کا مجموعہ ہیں۔ مثلا نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، تو زبان بھی اللہ کی تکبیر کو بیان کر رہی ہے اور ہمارا عمل وہ بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے۔ قیام میں کھڑے ہیں، رکوع میں جھک گئے، سجدے میں گئے، سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو نماز وہ عبادت ہے جو قول اور فعل دونوں کا مجموعہ ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو مالی باتیں ہیں۔ مثلا انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ فطر ادا کرتا ہے، عشر ادا کرتا ہے، تو گویا ہم ہمہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی کمائی ہوئی کمائی سے جو خدا نے اپنی توفیق سے نوازی، ہر حال میں رب کے سامنے سر بسجود ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں خدا کے سامنے سر جھکانے کی توفیق مل جاتی ہے۔ میرے دوستو، اگر یہ سارا جہان خدا کا فرما بردار بن جائے، کوئی ایک بھی نافرمان نہ رہے، تو بھی خدا کی خدائی میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی کبریائی ہے، وہ ہمارے عقل و فہم سے وراء ورا ہے۔ اس کی شان والا و والا ہے، ہر کوئی اس کے سامنے سر بسجود ہے، ہر کوئی اس کے حکم کا پابند ہے۔ تو اگر سارے کے سارے مطیع و فرما بردار بن جائیں تو اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر سارے اس کے نافرمان ہو جائیں، کوئی ایک نعوذ باللہ کلمہ گو بھی نہ رہے، تو بھی خدا کی خدائی میں رائی برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ مالک ہے، وہ قدیر ہے، اس کی عظمت اسی طریقے سے ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ کا ہم شکر کیوں نہ بجا لائیں کہ جب وہ اتنا بے نیاز ہے کہ نہ اسے کسی کی بندگی کی ضرورت، نہ کسی کا انکار اس کی خدائی میں فرق لا سکے، تو شکر کیوں نہ بجا لائیں کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما دی، اس نے ہمیں اپنے سامنے سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کہ شاید آج میں بیمار تھا اس وجہ سے نماز پڑھنا نہیں دوں، شاید آج میرا کام زیادہ تھا اس وجہ سے نماز پڑھنے نہیں دیا، شاید آج میری کوئی خوشی کے لمحات زیادہ تھے، کوئی شادی تھی، کوئی میلہ تھا، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھی۔ نہیں، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ بارے خدایا، مجھ سے کون سی وہ غلطی ہو گئی کہ تو نے مجھے اتنے قابل نہ سمجھا کہ میں تیری بارگاہ میں آ سکوں، مجھے توفیق نہ دی کہ میں تیری بارگاہ میں آ سکوں، یہ سوچنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تو ہماری بدنی عبادات تھیں، روزے، نمازیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہر لمحہ لمحہ کی اس میں رہنمائی موجود ہے، تو اس میں پورے معاشرے کی اصلاح کا نظام ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصیام من الرفث واللغو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مسلمانوں پر ضروری قرار دیا کہ یہ ان کے روزوں کی پاکیزگی کا سبب بن جائے کہ روزوں میں جو غلط باتیں ہو گئیں، جو غلط کام ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارا روزہ عیبدار ہو گیا تھا، اس عیب کو دھویا جا سکے. دوسرا یہ ہے کہ تومۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانے کا سبب بنا دیا جائے، ان کے لیے کھانے کا ذریعہ بن جائے، اس لیے صدقہ فطر کو واجب کر دیا. صدقہ فطر نصف سا، آدھا ٹوپا گندم، ایک ٹوپا جو، ایک ٹوپا کشمش ان میں سے ہے، تو آدھا ٹوپا اس کی کیا مقدار ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کے مختلف ٹوپوں کی پیمائش کروائی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم اقدس میں جو ٹوپا موجود تھا اس کے مطابق فیصلہ صادر فرما دیا کہ اس کا وزن 4.5 سیر، اس کا نصف ہو گیا 2.25 سیر، اور 2.25 سیر آج کل کے 2 کلو کے برابر ہے، یعنی 2 کلو گندم وہ صدقہ فطر کی مقدار متعین کر دی گئی. اگر کوئی گندم سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو 2 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کر دے. مستحب یہ ہے کہ نماز عید کی طرف جانے سے پہلے بندہ صدقہ فطر ادا کر کے آئے. صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ چونکہ اسلام میں کسی شخص پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا گیا جس بوجھ کو اٹھا سکنے کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو، تو ہر شخص پہ صدقہ فطر کو واجب نہیں کیا گیا. وہ شخص جو صاحب مال ہے، جو صاحب نصاب ہے، امیر لوگوں پہ صدقہ فطر کو واجب کیا گیا. ایک امیر شخص جو اپنے گھر کا سربراہ ہے، گھر کے جو افراد چھوٹے نابالغین اور اس کی بیوی جو اس کے ذمہ کفالت میں ہے، ان شخصوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ایک انسان کے اوپر ضروری ہے. جب بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو پھر ان کی ذمہ داری باپ پر نہیں، خود ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں. اگر نہیں ادا کر سکتے تو نہ باپ پر ان کی ذمہ داری ہے، نہ ان بچوں کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے. ہاں، جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کا بوجھ دنیا کے کاموں میں بانٹتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے بھی تمام گھر والوں کی طرف سے باپ ادا کر دے، یا کوئی ایک جو صاحب ثروت زیادہ ہے وہ دوسروں کی طرف سے ادا کر دے، تو یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے. تو یہ صدقہ فطر ہم ادا کریں گے، ہمارے روزوں کی قبولیت کا سبب ہوگا، اور اسلامی معاشرے میں یہ ایک خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا. اس کے علاوہ دوستو، زکوٰۃ انسان کے اوپر ضروری ہے، صدقہ فطر بھی ضروری ہے، عشر بھی ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اہمیت ہے ان میں سے وہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو. تو زکوٰۃ کا اگر کوئی شخص منکر ہو تو وہ شخص اسلام سے خارج ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کے فتنوں میں جو پہلا فتنہ شروع ہوا ختم نبوت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعمال میں سے فتنہ شروع ہوا وہ یہ تھا زکوٰۃ کے انکار کا. لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہم زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، اب حضور اس جہان سے پردہ فرما گئے ہیں تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی ادا کریں گے، ساری عبادات میں شریک رہیں گے، لیکن زکوٰۃ وہ ہم ادا نہیں کریں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں مشورہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو اب چھوڑ دیا جائے. کیوں کہ روم کی سلطنتیں، ایران کی سلطنتیں مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے والی ہیں. انکار ختم نبوت کا فتنہ وہ سر اٹھا چکا ہے. یہ لوگ اور سارے کام مانتے ہیں، صرف ایک زکوٰۃ کے بارے میں انکار کر رہے ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اونٹ کا ڈھنگا بطور زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اب میں وہ ڈھنگا بھی بطور زکوٰۃ وصول کروں گا اور نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کروں گا۔ اس کی وضاحت یہ تھی، صحابہ تو اس مفہوم کو سمجھتے تھے کہ نماز دین میں ایک قطعی حکم ہے، نماز کا منکر جس طریقے سے کافر ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ کا منکر بھی کافر ہے، لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ اور نماز کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کروں گا۔ ایک دوستو ہوتا ہے انکار کہ میں تسلیم ہی نہیں کرتا، ایک یہ ہوتا ہے کہ انکار بندہ نہیں کرتا، عمل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا منکر نہیں، پڑھتا نہیں تو مسلمان ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر نہیں تو مسلمان ہے، ادا نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے، جس طریقے سے نماز کو ادا نہ کرنے والا شخص فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے بھی نصاب کا ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی نصاب کا ہونا ضروری ہے، تو عشر کی ادائیگی کے لیے نصاب کا ہونا ضروری نہیں۔ نصاب کیا ہے کہ انسان کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا 52.5 تولے چاندی اس کے پاس موجود ہو۔ 52.5 تولے زیادہ سے زیادہ 1 تولے کی قیمت آپ 1000 روپیہ اندازہ مقرر کر لیں، یعنی جن لوگوں کے پاس تقریباً 50,000 یا 52,000 روپیہ موجود ہے ضروریات زندگی کے بعد، ضروریات زندگی سے مراد یہ ہے کہ گھر بھی ان کا موجود ہے، گھر کے اندر برتنے کی چیزیں بھی موجود ہیں، پہننے کے کپڑے بھی موجود ہیں، خرچے کے لیے رقم وہ بھی موجود ہے، سواری کے لیے آج کل کے دور میں موٹر سائیکل بھی موجود ہے۔ تو دیکھیں اسلام کتنا ایک دین آسان دین ہے، کتنی فراخی موجود ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں کے پاس 50,000 یا 52,000 روپے کی مقدار میں رقم موجود ہے، ان لوگوں کے اوپر صدقہ فطر دینا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ان لوگوں کے اوپر ضروری ہوگی۔ تو عشر یہ ہے کہ اس میں صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، جو خدا نے دیا ہے رزق میں سے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس کا بارانی زمین میں سے 10واں حصہ، نہری یا ٹیوب ویل والی زمین میں سے 20واں حصہ ہم ادا کریں گے۔ اور اس طریقے سے ایک تو یہ ہے کہ جب انسان پیسے دیتا رہتا ہے، بطور زکوٰۃ دیتا ہے، بطور عشر دے دیا، صدقہ فطر دے دیا، تو دل میں دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ دنیا بہت ساری چیزیں ہیں، دنیا کی مختلف، شہرت یہ بھی ایک دنیا ہے، کرسی کا لالچ یہ بھی ایک دنیا ہے، لیکن ان میں جو مین کردار جو چیز ادا کرتی ہے وہ یہ رقم، یہ مال و دولت، یہ چیز ادا کرتی ہے۔ پیسے آتے ہیں، پھر دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی وزیر اعظم بنوں، میں